بند کرتے ہیں مولوی صاحب. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا اله الا الله وسلام على ابراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حاضرین الجمعہ، محترم مجموعین و دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر بہت نبیوں کے بارے میں ذکر کیے اور اس کا نام بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ڈالا. لیکن محترم مجموعین و دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ ایک نبی کو پیدا کیا جس کا نام حضرت ابراہیم ہے. بہت اونچے نبی ہے، بہت بڑے نبی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو بنائے، آسمان کو بنائے، چاند اور سورج کو بنائے، ستارے کو بنائے، انسان کو پیدا کیا، چرندے پرندے درندے سانپ بچھو جتنی بھی چیزیں ساری مخلوق کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کیا. 18,000 مخلوق ہے، ان میں سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کا درجہ تو الگ رکھا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ اعلان کیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ میں نے اپنے ابراہیم کو میں اپنا دوست بنا لیا. اللہ تبارک تعالیٰ کو دوست کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ہے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن محترم دوست کو جو اللہ کا نیک بندہ ہوا کرتا ہے، جو اللہ کے آگے سجدہ کیا کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں، جو اپنی مرضی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو ہمیشہ ہمیشہ آگے رکھتے ہیں. محترم دوست آج بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں. محترم دوست کو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. اب دوست کیوں بنایا؟ محترم دوست کو آج انسان کا امتحان جو ہے بچے یا بچیاں کے امتحان جو ہے اسکولوں اور مدرسوں کے اندر ہوتا ہے اور وہاں بھی جا کر کے بچے فیل ہو جاتے ہیں. لیکن محترم دوست اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے آزمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے دکھ پہنچایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ آزمایا کہ بالکل ثابت قدم رکھے ہیں یا نہیں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے پہلے ایسے آزمائے کہ آج ہم اور آپ جو ہے اس امتحان کے قریب تک نہیں جا سکتے. محترم دوست ہم اور آپ جو ہے اس امتحان کے قریب تک بھی نہیں جا سکتے. جہاں پہ جو ہے ہم لوگ کی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ نبیوں کی سوچ جو ہے شروع ہوتی ہے، کیونکہ نبی کا درجہ بہت اونچا ہے. محترم دوست کو اللہ تبارک تعالیٰ کو امتحان لیا ہی لیا ہے، لیکن محترم دوست کو فرشتے بھی اس کا امتحان لیا ہے. کتابوں کے اندر آتی ہے کہ فرشتے بھی جو ہے اس کا امتحان لیا. کتابوں کے اندر آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے 4 امتحان دیے اللہ تبارک تعالیٰ.
وہ 4 امتحان کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو آگ کے حوالہ کر دیا، اور 1-2 دن نہیں، 10-20 دن نہیں، بلکہ 40 دن اور 40 رات جو ہے مسلسل آگ میں رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس آگ کو جو جنت کا باغ بنا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس آگ کو جو ہے جنت کا باغ بنا دیا۔ اور ایسی آگ نہیں تھی، بلکہ حدیث کی کتابوں کے اندر آتے، تفسیر کی کتابوں کے اندر آتے کہ اگر چڑیا جو ہے اوپر سے جاتی تھی تو جھلس کے نیچے گر جاتی تھی، اتنی خطرناک آگ تھی، یعنی آسمان سے بات کرتی تھی۔ اور وہ آگ نمرود ایسے جلایا، کتابوں کے اندر آتے کہ آج کوئی ایسی فیکٹری بھی ہوگی کہ نمرود ایسا کارنامہ کیا تھا، کتابوں کے اندر آتے کہ 1 گھنٹے کے اندر 4000 مزدور جو ہے بدلتا تھا، یعنی 4000 مزدور آتے تھے اور اس آگ کو بھڑکاتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور پھر 1 گھنٹے کے بعد پھر دوسرے مزدور وہ چلے جاتے تھے، پھر جو 4000 مزدور 1 گھنٹے کے بعد آتے تھے اور پھر اس آگ کو بھڑکاتے تھے اور چلے جاتے تھے، اور اسی طرح جو 40 دن اور 40 رات جو ہے اس آگ کو بھڑکاتے رہے۔ محترم اور دوستو، لیکن وہ اللہ کے نبی جو ہے اس آگ کے اندر بھی چھلانگ مار دیے۔ پہلا امتحان تو یہ، اور دوسرا امتحان کیا ہے کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام گلے کے اوپر جو ہے چھری رکھنے کے جو ہے تیار ہو گئے، اور 1-2 دن کا بیٹا نہیں، کتابوں کے اندر آتی ہے کہ کم سے کم 7 سال کا بیٹا یا 9 سال کا بیٹا تھا۔ محترم اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خواب دیکھے تو خواب کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے سچا کر کے دکھایا۔ اور تیسرا امتحان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کبھی بھی مہمان کے علاوہ کبھی جو ہے کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی جب بھی کھانا کھاتے تھے تو مہمان کو جو ہے بٹھا کر کے اور پھر کھانا کھاتے تھے۔ کتابوں کے اندر آتے اور میں نام لکھا ہے کہ اگر کبھی کبھی مہمان نہیں ملتے تھے تو 5-6 کلومیٹر دور تک چلے جاتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اور جا کر کے کہیں سے کہیں جو ہے مہمان لا کر کے اور پھر کھانا کھاتے تھے۔ خود بھوکے رہ جاتے تھے، لیکن دیکھتے تھے کہیں غریب فقیر کوئی مسکین کہاں پہ ہے، اس کو لا کر کے اور اپنے دسترخوان کے اوپر بٹھا کر کے اور پھر کھانا کھاتے تھے۔ اور چوتھا امتحان کیا ہے؟ چوتھا امتحان بہت بڑا امتحان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو بسا تھا صرف اور صرف اللہ اس کے دل میں بسا تھا۔ آج ہمارے اندر یہی کمی ہے، ہمارے اندر یہی کمی ہے کہ ہر چیز کی صفائی، گھر کی صفائی، الماری کی صفائی اور کھڑکی کی صفائی، ہر کپڑے وغیرہ کی صفائی، اگر صفائی نہیں ہے تو ہمارے دل کی صفائی نہیں ہے، اگر صفائی نہیں ہے تو قرآن کی صفائی نہیں ہے، اگر صفائی نہیں ہے تو حدیث کی صفائی نہیں ہے، اگر صفائی نہیں ہے تو اپنے بدن کے اندر جو ہے جو گرد و غبار لگے ہوئے، یعنی اندر کے جو گرد و غبار ہے، یعنی اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے، وہ ہم جو کام نہیں کرتے۔ محترم دوست کو اچھے لباس پہن لینا اور اچھے جو ہے انسان کو جو عیش و عزت میں رہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب آخری گھڑی آئی تھی تو سارے فرشتے آئے، ایک فرشتہ آیا اور فرماتے کہ ابراہیم آپ کا حکم ہو تو آپ جو ہے اعلان کیجئے، ہم جو ہے آسمان سے جو ہے بارش برسانے والے فرشتے اللہ نے مجھے مقرر کیا، آپ اجازت دیں گے تو میں ایسی بارش برسا دوں گا کہ ابھی یہ نمرود بھی ختم ہو جائیں گے اور جو ہے یہ بارش سے یہ آگ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ نہیں، ہم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ہے ہم مانتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ میرا حال جانتے ہیں۔ محترم دوست میں امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو بسا تھا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ سے تھی۔ کتابوں میں آتی ہے کہ جب یہ فرشتے سنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو ہے اللہ بسا ہوا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جاتے ہیں اور فرشتے جا کے عرض کرتے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کیسے بسا ہوا ہے، تمہارے دل کے اندر اللہ کیسے بسا ہوا ہے؟ ہاں یہ مجھے معلوم ہے کہ تو 40 دن اور 40 رات جو ہے اس آگ میں رہے جس آگ کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کا باغ بنا دیا، میں اس وقت موجود تھا۔ اور دوسرا امتحان جو ہے تو کبھی کھانا نہیں کھاتا ہے بغیر مہمان کے، تو اس وقت بھی موجود تھا۔ اور تیسرا امتحان
جب تو اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا تھا اس کے گلے کی اوپر چھری چلا دیا اور جو ہے وہ اس وقت میں موجود تھا، لیکن اے ابراہیم تمہارے دل کے اندر جو خدا بسا ہوا ہے وہ مجھے معلوم نہیں کہ تمہارے دل کے اندر خدا کیسے بسا ہوا ہے۔ تو محترم دوست ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ہاں میرے دل کے اندر جو ہے خدا بسا ہوا ہے، میرے دل کے اندر اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ محترم دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ جاؤ میرا امتحان لے لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس فرشتے جاتے اور فرشتے جا کر کے عرض کرتے کہ اے اللہ پاک آپ کا ابراہیم جو ہے اپنے آپ دعویٰ کرتی ہے کہ میرے دل کے اندر جو ہے رحمان بسا ہوا ہے، اللہ بسا ہوا ہے، وہ میں نہیں مانتا ہوں۔ یعنی محترم اور دوستو، جو انسان کرتوت کر کے اگر کوئی زنا خوری کرتا ہے، شراب خوری کرتا ہے تو فرشتے نہیں دیتے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو فرشتے نہیں دیتے کہ یار اس کی عمر 60 سال کی ہو گئی، 70 سال کی ہو گئی، لیکن یہ جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھے وہ فرشتے نہیں دیتے۔ لیکن جو دل میں سوچتے اور دل سے جو ہے آنسو بہاتے وہ فرشتے نہیں لکھتے، وہ فرشتے نہیں لکھتے کہ وہ فرشتے کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل کے اندر کیا بسا ہوا ہے، یہ کس وجہ سے رو رہے، کس وجہ سے کس دکھ سے رو رہے۔ تو محترم اور دوستوں سے معلوم فرشتے کو معلوم نہیں پڑتا ہے کہ میں لکھوں تو کیا لکھوں۔ اور جو گناہ کرتا ہے انسان، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو روزہ نہیں رکھتا ہے، جو زکات نہیں دیتا ہے، جو انسان جو ہے غلط کام کرتا ہے وہ فرشتے فوراً لکھ دیتے ہیں۔ تو محترم اور دوستوں فرشتے کو یہ معلوم نہیں پڑا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خدا بسا ہوا تو کیسے بسا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جاتے اور عرض کرتے کہ اللہ پاک یہ تین امتحان دیا وہ مجھے معلوم ہے اور میں وہاں موجود تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جو ہے اپنے معصوم بیٹے کو جو ہے 9 سال کے بیٹے کو گلے کے اوپر چھری رکھ دیا اور بہت تیز سے چھری چلایا۔ اس وقت میں موجود تھا اور اپنے آپ جو ہے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان جو ہے اس کے دسترخوان کے اوپر نہیں آ جاتے تھے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے آپ جو ہے آگ کے حوالہ کر دیا، 40 دن اور 40 رات اس آگ کے اندر رہے۔ لیکن اے اللہ پاک یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ دعویٰ کر دیے کہ میرے دل کے اندر جو بسا ہوا ہے وہ صرف اور صرف اللہ شریک کا بسا ہوا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ بسا ہوا ہے۔ تو اے اللہ پاک مجھے آپ بتائیں کہ آپ جو ہے اس کے دل میں کیسے بسے ہوئے ہیں۔ محترم اور دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے کہ جاؤ اے فرشتے جاؤ اسے امتحان لے لو، تم لوگ خود ہی امتحان اس سے لے لو کہ اس کے دل میں خدا کیسے بسا ہوا ہے۔ کتابوں کے اندر آتی ہے، ایک روایت کے اندر آتے کہ 8 فرشتے اور ایک روایت کے اندر آتے کہ 13 فرشتے آتے اور آ کر کے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چلے جاتے اور وہاں پہ جو ہے خدا کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان الملک القدوس سبحان ذی العزت والعظمت والحیبۃ والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ۔ اللہ یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحان لینے کے لیے آئے اور فرشتے جو ہے اس پہاڑ کے اوپر جو ہے یہ ذکر کرے، یعنی اللہ پاک ہے، اللہ جلال والا ہے، اللہ جو قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو روح اور دبدبہ والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو فرشتے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کر رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ ایک ریوڑ رکھتے تھے، یعنی بکرا اور بکریاں چراتے تھے اور ایک ڈنڈے ساتھ میں جو ہے ڈنڈا رکھتے تھے اور جتنے مرتبہ وہ ڈنڈا کو رکھتے تھے ہر ڈنڈے کے اندر جو ہے ہر سانس کے اندر اللہ 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 کہتے تھے، ہر سانس کے اندر۔ یہ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آج انسان جو ہے 60-70 سال ہو چکی ہے لیکن آج جو ہے انسان کی زبان کے اندر اللہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر زبان کے اندر اللہ اللہ کے رسول کا رٹ ہو، قسم اس ذات پاک کی کہ وہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھے گا، چاہے کتنا بڑا دعویٰ کر لے کہ میرے دل کے اندر اللہ بسا ہوا ہے، میرے دل کے اندر جو ہے اللہ کے رسول کے بسے ہوئے میں نہیں مانتا، پورے عالم نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن مقدس کے اندر 5 آیتیں نماز کے بارے میں دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ 7000 مرتبہ جو ہے عرض کیے، صلاح کا لفظ دیا کہ جو نماز پڑھے گا وہی کامیابی ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نمازی ہوگا وہ کامیابی ہوگا اور جو نمازی نہیں ہوگا وہ کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ انسان کتنا دعویٰ کر لے، کتنے بڑے عہدے کی اوپر چلے جائے، لیکن جو ہے اس کو کوئی نہیں مانے گا کہ یہ سچا انسان ہے، کیونکہ نمازی جو ہوتا ہے محترم اور دوست وہی سچا انسان ہے اور جو نمازی نہیں وہ سچا انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے کتنوں پرہیز
چاہے کتنے جو ہے وہ چاہے جھوٹ نہ بولے، لیکن محترم دوست اس کا ایمان بالکل جتا برابر نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا ہونا، نماز کا ہونا شرط ہے۔ اگر انسان کے اندر نماز ہے تو ایمان باقی ہے، اگر انسان کے اندر نماز نہیں ہے وہ اس کا ایمان بالکل بیکار ہے۔ محترم دوست عرض کرنے کا مقصد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 8 یا 13 فرشتے آتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بکرے اور بکری چلا رہے تھے، اور جو ہے ہر سانس کے اندر اللہ 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 فرشتے تھے کہ یہاں وہ ابراہیم علیہ السلام آ رہے، اور ہر سانس کے اندر جو ہے اللہ اللہ کی رٹ لگا رہے، جتنے مرتبہ جو ہے وہ لکڑی رکھ کے ہر سانس کے اندر لکڑی رکھ کے، اور جو ہے ہر سانس کے اندر جو ہے اللہ 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 اللہ، یعنی اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا نام تو لے رہا ہے، لیکن فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے یا دل سے اللہ کا نام لے رہا ہے، اس لیے میں امتحان لینے کے لیے آیا۔ تو محترم دوستو آگے جو بڑھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دیکھیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے، دیکھیں کہ پہاڑ کے اوپر جو ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ ملکوت سبحان اللہ، یعنی پوری جو ہے یہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو محترم دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ دو سنے ذکر سنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مچلنے لگا، اور یہ دل میں سوچنے لگا کہ آج تک جو ہے کوئی اللہ کی تعریف نہیں کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ محترم دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں سوچے کہ آج پہلی مرتبہ میں سنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرے، اور جو ہے بکرا اور بکری جلدی سے لے کے گئے اور عرض کیے کہ کون اللہ کی تعریف کر رہے، کون اللہ کا ذکر کر رہے، وہ آپ جو باہر آ جائے۔ محترم دوستو وہ 8 یا 13 فرشتے جو ہے وہ باہر آ گئے اور فرماتے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کیا، ہم اللہ کی تعریف کر رہے۔ محترم دوستو فرماتے کہ ایک مرتبہ اور تعریف کر دو، ایک مرتبہ اور تعریف کر دو۔ فرماتے کہ آپ کیا مجھے دیں گے؟ فرماتے کہ یہ میرے بکرے اور بکری جو ہے وہ آدھی بکری اور آدھے بکرے لے لو۔ محترم دوستو فرشتے جو ہے آدھے بکرے اور بکری کو جو ہے الگ کیے، اور پھر جو ہے ایک مرتبہ اور تعریف کر دیے۔ کیا تعریف کیے؟ وہی اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کیے کہ سبحان الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت پاک والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو محترم دوستو حدیث کتابوں میں لاتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کا دل خوش ہو گیا اور ایسے تڑپنے لگے جیسے بغیر پانی کے مچھ کی تڑپ دیے۔ محترم دوستو عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور تعریف کر دو، ایک مرتبہ اور تعریف کیجیے۔ محترم دوستو عرض کرتے ہیں کہ آپ کیا مجھے دیں گے؟ فرماتے کہ جو آدھی بکری اور بکرے جو بچے ہوئے وہ آپ لے لیجیے۔ محترم دوستو ایک مرتبہ اور تعریف کیے، ایک مرتبہ اور تعریف کیے، اور تعریف کرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے کہ آپ جو ہے جو تعریف کر رہے، ہماری چیز جو لے رہے وہ تو جو ہے مخلوق ہے، اور آپ جو مجھے دے رہے وہ خالق ہے، آپ جو مجھے دے رہے وہ خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے، اور میری چیز جو لے رہے، میرے بکری اور بکریاں جو لے رہے وہ جو ہے وہ مخلوق ہے، مجھے ایک مرتبہ اور تعریف کر کے سناؤ۔ محترم دوستو ساری بکریاں جو ہے لے لیتے ہیں اور جو ہے اپنے اندر میں لے لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اب تمہارے پاس کیا ہے دینے کا، اب جو ہے تمہارے پاس کیا ہے۔ محترم دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھتے عرض کرتے ہیں کہ آپ یہ بکرا اور بکری جو لے کے جاتے ہیں آپ مجھے چرواہ بنا لیجیے، آپ مجھے چرواہ بنا لیجیے، اور جب تک میری زندگی رہے گی تب تک جو میں آپ کا غلامی کروں گا، آپ کی غلامی کروں گا، اور میں اس بکرے اور بکری کو چراؤں گا۔ محترم دوستو فرشتے جو عرض کرتے کہ اے ابراہیم واقعی میں تمہارے دل کے اندر خدا بسا ہوا ہے، تمہارے دل کے اندر خدا بسا ہوا ہے۔ محترم دوستو کتابوں کے اندر آتے جو فرشتے عرض کرتے کہ نحن ملک، کہ میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، لیکن اے ابراہیم قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جیسے میرے اندر ایمان نہیں ہے اس سے زیادہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ کیونکہ محترم دوستو ابراہیم علیہ السلام جو ہے اتنے بڑے نبی تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ میرا ابراہیم میرا دوست ہے، لیکن محترم دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، تو امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سجدے میں چلے جاتے ہیں،
سجدے میں چلے جاتی ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ صدقت یا ابراہیم، کہ تو بالکل سچا ہے. لیکن محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے امتحان دیتے رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ امتحان لیتے رہے. ہمیں اور آپ کو جو ہے دین صراط مستقیم کی چلنے کی توفیق ہو، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ جو واقعہ سنتے اس واقعہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہو. آئندہ جمعے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور بتائیں گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے بہت لمبا چوڑا ہے، کم سے کم 1.5-2 مہینہ کا واقعہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے 63 جگہ تک ڈالا ہے، اور ہر جگہ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ یہ میری امتی ہے. ساری امتی جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میری امتی ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، اور فرماتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ قرآن کے اندر فرماتے کہ میرا ابراہیم سچا ہے، میرا ابراہیم سچا ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستو، آئندہ جمعے کے اندر آئیے اور 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھنے کی کوشش کیجیے. ہمیں اور آپ کو جو ہے اتنے صراط مستقیم کو چلنے کی توفیق ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الله أكبر الله أكبر أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين
قال أمي ما سيدة النساء فاطمة الزهراء. قال أما الشريفين المطهرين من الناس الحمزة والعباس. قال الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتقوى أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اللہ